अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की बरामदात, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान की सनत जो है वो आज जो है वो ज़बूं हाली का शिकार है। और हम इंतहाई इस वक्त जो है वो खस्ता हाली का शिकार हैं। और इसी तरह जो रुपए की कदर जो है वो कम हो रही है और डॉलर बढ़ रहा है। तो इसी तरह इसी तनासब से जिस तरह अफरात ज़र हो रहा है, उसी तनासब से अगर हम देखें तो हमारा जो एक तबका है, जिसको हम गरीब तबका कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो मज़दूर है, जिसके अंदर जो है वो एक काश्तकार है, जिसके अंदर जो है वो मुलाज़म पेशा अफराद हैं, जिसके अंदर जो है अगर आप कहें तो जो छोटे ताजर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो शामिल हैं। और वो इंतहाई इस वक़्त जो है वो कस्मपुर्सी का शिकार हैं। उनके लिए अपने घर का निज़ाम चलाना, बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम करना, उनके लिए दूध का इंतज़ाम करना, उनके लिए अद्वियात का एहतमाम करना, ये अब उनके लिए जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। और परेशान हैं वो कि इस सूरत हाल से हम कैसे जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसी मुल्क के अंदर, हमारे ही इसी मुल्क के अंदर एक और तबका है जो जिसको हम इलीट क्लास भी कह सकते हैं, जो दौलतमंद तबका है। अगर आप उनकी ज़िंदगी का थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो पता चलेगा कि वो किस तरह ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके पास किस तरह जो है वो रुपए की रेल पेल है। उनको अखराजात में और उसको बेदरेग खर्च करने में किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। अभी जो है वो बल्कि कल एक कैनेडियन होटल की जो है वो शाख खुली है डिफेंस 6 लाहौर में, टिम हॉर्टन्स के नाम से। उस होटल के पहले दिन जो सेल हुई है पाकिस्तान में, उसमें 2000 से ज़्यादा कस्टमर ने जो है वो वहाँ से काफ़ी पी है। और उसके नतीजे में इस होटल की, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर 5000 से कुछ ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस हैं, और 61 साला तारीख में उसने पाकिस्तान के अंदर पहले दिन जो कॉफ़ी सेल की है, उसने वो उसके माजी के 61 साला रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और ये वो मुल्क है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तबाहाल है, इसकी मईशत तबाहाल है, यहाँ पे जो है वो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। तो आज हमने दुनिया को ये बताया है कि जिस मुल्क को आप ये समझते हैं कि इनके पास वसाइल नहीं हैं, जिनको आप ये समझते हैं कि ये, या जिनके बारे में हमारी हुकूमत का ये परसेप्शन है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हम सैलाब का शिकार हैं, हम बीमारियों का शिकार हैं, हम आफ़तों का शिकार हैं, हमारी मदद करें। उस मुल्क के बाशिंदों ने एक दिन में एक गैर मुल्की होटल से काफ़ी पीकर ये बताया है कि ये जो हमारा एक नैरेटिव है, ये जो हमारा बयानिया है कि हम जनाब बड़े मुफलिस हैं, हम बड़े गरीब हैं, वो उन्होंने बिल्कुल जो है वो रद्द कर दिया है। और आज शायद हमें ये बात बावर कराने में भी दुनिया को मुश्किल पेश आएगी कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप गरीब हैं। अगर आप गरीब होते तो क्या आपके इस मुल्क में, आपके इस मुल्क के एक शहर में एक होटल की सेल का 61 साला रिकॉर्ड टूटता? तो गोया आज हमें जो है वो इस जो हमारे इस मुल्क के अंदर जो तबकात हैं, उन तबकात ने हमें जो है वो हमारे मौक़िफ़ को जो है वो कमज़ोर कर दिया है। और हमारी हुकूमत चाहने के बावजूद भी शायद इस अपने मौक़िफ़ को जो है वो साबित नहीं कर सकेगी। तो इससे ये बात भी हमारे सामने आ गई है कि पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े तबकात हैं। एक वो तबका है जो गरीब तबका है और वो पिस रहा है, वो रोटी से मोहताज हो रहा है, उनके पास वसाइल नहीं हैं, उनके पास छत नहीं है, उनके पास रहने के लिए जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है। जबकि एक तबका है जो बुलंद से बुलंद होता चला जा रहा है, जो है वो जिनके पास दौलत की रेल-पेल है, जिनके पास जो है वो ये पता ही नहीं उनको कि कितनी उनकी आमदन है, कहाँ से आ रही है और कितनी वो खर्च कर रहे हैं। एक वो तबका है और वो खर्च पे खर्च करता चला जा रहा है और उसको कोई ज़रा भी परवाह नहीं है। तो ये जो एक तफ़रीक है,
یہ جو ایک گیپ ہے، جو طبقاتی گیپ ہے، یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ غریب غریب سے غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ گیپ جو ہے جب تک ہم ختم نہیں کریں گے اس وقت پھر یہ تفاوت جو ہے وہ بڑھے گی، تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ ان دونوں طبقات کے اندر کس وقت جو ہے وہ ایک تصادم کی کیفیت ہو، کس وقت جو ہے ان کے اندر ایک جنگ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، جو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے وہ ایک تباہی کا شاخسانہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس تقسیم کو جو گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، حکومت وقت کو کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اس تفریق کو کم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ جو دولت مند طبقہ ہے، ان کے دولت کے اندر غریب طبقے کا حصہ ہے، محکوموں کا حصہ ہے، ضرورت مندوں کا حصہ ہے، ان کو ان کے حصے کا مال ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ تو ایک یہ بات بتائی گئی، اور دوسری یہ بات بھی بتائی گئی کہ ارتکاز دولت کیا جائے، دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، زکوٰۃ صحیح طریقے سے لیے جائیں، صدقات صحیح طریقے سے لیے جائیں، اگر ٹیکسز ہیں تو وہ صحیح طریقے سے لیے جائیں۔ اگر یہ لیے جائیں گے تو پھر دولت کی تقسیم درست ہوگی، اور ہر ہاتھ تک اگر یہ دولت پہنچے گی پھر یہ طبقاتی تقسیم جو بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے یہ کم ہو جائے گی۔ اگر یہ کم نہ ہوئی تو یہ کسی وقت بھی انقلاب کا، کسی وقت بھی خونی تصادم کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ جو یہ احساس محرومی ہوتا ہے یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ لاوے کی صورت کے اندر پھٹ سکتا ہے اور ملکوں اور قوموں کی تباہی کا ذمہ دار بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حکومت وقت کچھ ایسے اقدامات کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، ان طور طریقوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے، اور اس طبقاتی تقسیم جو پھیل رہی ہے اس کو کم کیا جائے۔ اور یہ بھی آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی ادارے، اس طرح کے کوئی برانڈز اگر آ کے یہاں پہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر حکومت کو کوئی ٹیکسز کی شرح رکھنی چاہیے، کوئی ٹیکسز کا جو ہے وہ کوئی میکانزم بنانا چاہیے کہ تاکہ ایسا دولت مند طبقہ جو جا کے وہاں خرچ کر رہا ہے تو وہ حکومت کو کچھ نہ کچھ دے۔ حکومت اس طبقے کو تو بالکل کوئی پوچھ نہیں رہی، لیکن اگر کوئی ٹیکسز ہیں، اگر کوئی جو ہے وہ قدغنے ہیں، اگر کوئی قربانیاں دینی ہیں، اگر کوئی جناب جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ قرض اتارو اور اس مہم میں لگانا ہے، تو پھر اس طبقے سے وہ لیا جا رہا ہے جو ملازم طبقہ ہے، جو ان کی گرفت میں ہے کہ جب چاہیں ان کی سیلری سے کاٹ لیں، جب چاہیں ان کے اوپر ٹیکس کی جو ہے تلوار چلا دیں، جب چاہیں ان کی سیلری کو جو ہے وہ کم کر دیں۔ اور ہر روز جب بھی کوئی یہ بات ہوتی ہے تو صرف اور صرف اگر کوئی نزلہ گرتا ہے حکومت کا تو صرف ملازمین پہ گرتا ہے، اور ملازمین کتنے ہوں گے کہ جس سے آپ جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کر کے جو ہے وہ قرض اتارو بھی کر لیں گے، پھر سیلاب زدگان کی مدد بھی کر لیں گے، پھر ترکی کے بھائیوں کی مدد بھی کر لیں گے۔ تو اس ایک طبقے سے آپ یہ تمام کام نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ نے یہ کام چلانے ہیں تو پلیز اپنے اس میکانزم کو بڑھائیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ بہتری پیدا کریں تاکہ تمام طبقات تک آپ کی گرپ ہو، اور تمام طبقات تک آپ جو ہے وہ اپنے ٹیکس بھی کلیکٹ کر سکیں اور ان کو اس طرف بھی راغب کر سکیں کہ ان کا جو یہ سرمایہ ہے، ان کا جو پیسہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ان لوگوں کا جو مستحق ہیں، جو محتاج ہیں، جو مفلس و نادار ہیں، ان کا حصہ ہے، اور وہ حصہ جو ہے وہ اگر ہم ادا کرنے لگ جائیں تو پھر شاید غربت بھی ختم ہو جائے اور پھر یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کام بڑھتا چلا جائے گا۔ بلکہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، بات میں ختم کر رہا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک قوم کو اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ ان پہ قحط آنے والا ہے، تو اس قوم نے اپنے گھروں کے اندر سوراخ رکھ دیے، اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ دیواروں کے اندر سوراخ کر لیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ سوراخ کیوں کیے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کیے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ قحط آنے والا ہے، تو ہم نے دیواروں میں سوراخ رکھ لیے ہیں کہ تاکہ ہم قحط کے دوران گھروں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چیزیں شیئر کر سکیں، ایک دوسرے کو کھانا دے سکیں، ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر سکیں، اس لیے ہم نے جو ہے وہ سوراخ رکھا ہے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو اس قوم پہ قحط نہیں آیا، اس قوم کے اوپر جو ہے وہ بھوک نہیں آئی۔ تو پوچھا گیا کہ یا اللہ، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر قحط آ جائے گا، اس کے اوپر جو ہے وہ بھوک نازل کروں گا، لیکن یہ تو نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو قوم خود ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہے، جو قوم دوسروں کے اوپر خرچ کرتی ہے، تو میں
اللہ ہوں، میں تو سب کا ہوں اور میں ان سے زیادہ رحیم اور کریم ہوں۔ اگر قومیں ایک دوسرے کے درمیان جو رحم کا معاملہ فرمائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نفع کا معاملہ فرمائیں، ایک دوسرے کے لیے فائدے کا معاملہ فرمائیں، تو میں تو ان سب کا رب ہوں، تو میں کیوں نہیں ان پہ رحم کروں گا؟ اور اللہ رب العالمین نے ان سے قحط جو ہے وہ واپس لے لیا۔ تو یہ جو آج ہماری معیشت کی بربادی ہے، یہ جو آج ہماری تباہی ہے، اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بھی یہ جو ایک تفریق ہم نے بنائی ہوئی ہے، طبقاتی تقسیم بنائی ہوئی ہے، اس کو ختم کریں، اس دیوار کو ڈھائیں اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے جو ہے وہ یہ درمیان کے اندر جو دیواریں ہم نے کھڑی کی ہیں ان کو ڈھائیں، ان کے اندر الماریاں بنائیں، ان کے اندر جو ہے ونڈوز بنائیں، ان کے اندر سوراخ بنائیں، تاکہ ہم ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اور اگر ہم یہ اس طرح کرنے لگ جائیں کہ ہم ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں، ایک دوسرے پہ مہربانی کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کا غم کھانے والے بن جائیں، تو پھر وہ کہا تھا حالی نے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔